نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة في القربى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ذوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل تعظیم و تکریم، واجب الاحترام، قابل قدر علماء کرام، تحریک خدام اہل سنت والجماعت پاکستان چکوال کے زیر اہتمام یہ خوبصورت اجتماع انتہائی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ کثیر تعداد میں مہمانان کرامی قدر آپ حضرات کے سامنے اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں۔ میرے بعد بھی انشاءاللہ دیر تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے اپنے خطبے میں تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پہ بیان فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے لاڈلے اور پیارے نبی، آپ اپنی زبان سے اعلان فرما دیں میری امت کے لوگوں، میں نے تمہارے کل کے لیے دنیا جہان کی تمام قربانیاں دی ہیں، کائنات کی تمام تکلیفیں میرے پاک پیغمبر نے اپنے نبوت کے کندھوں پہ اٹھائیں۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں کسی چیز کا آپ سے اجر اور بدل نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر ایک سوال کرتا ہوں آپ سے کہ میرے خون کا لحاظ کرنا، میری قرابت کا لحاظ کرنا، میری قربت کا حیا کرنا، میرے خون سے وفا کرنا۔ میں نے تو جتنی قربانیاں دی میری اولاد نے بھی میری امت کے مستقبل کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلے، پیغمبر کی زبان پہ دعوت کے جملے جاری تھے۔ اللہ کے پیغمبر کی زبان نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ میرے پاک پیغمبر یہ دعوت کے جملے اپنی زبان سے ادا فرماتے ہوئے مکہ کی گلیوں کا گشت کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر مکہ کے بازاروں میں گئے، مکہ کے مارکیٹوں میں گئے۔ میرے پاک پیغمبر نے مکہ مکرمہ کا گشت کیا، نبی کی زبان پہ یہ دعوت کے جملے جاری تھے، لیکن کلیجے پہ ہاتھ رکھنا، اللہ کے پیغمبر جہاں سے بھی گزرتے ہیں اگر کسی کے ہاتھ میں پتھر آیا اللہ کے پیغمبر کو دے مارا، اگر کسی کے ہاتھ میں لاٹھی اور ڈنڈا تھا میرے پاک پیغمبر کو دے مارا، اگر اور کچھ نہیں تو وہ زبان سے غلیظ گالیاں میرے نبی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کا تھپڑ میرے آقا پہ برساتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کے میرے پاک پیغمبر پہ ظلم و ستم کرتے ہیں۔ چکوال والوں ذرا کلیجے کو تھام کے بیٹھیں، ادھر سے پتھر آتا ہے اللہ کے پیغمبر کا سر پھوٹتا ہے، ادھر سے ڈنڈے برستے ہیں، میرے پیغمبر کا نبوت کا پاک جسم لو لہان ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر مارنے والوں کو نہیں دیکھتے، نبی مشن کی طرف رواں دوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر چلتے چلے گئے، پورے شہر کا چکر کاٹ کے میرے پیغمبر اپنے گھر کی دہلیز پہ پہنچے۔ نبی اس حال میں آئے تھے
کہ سر سے پاؤں تک اللہ کے پیغمبر کا پورا وجود لو لوہان ہو چکا تھا۔ میرے پاک پیغمبر کے قدمین اللہ کے نبی کے نالین میں خون کے جمنے کی وجہ سے جم چکے تھے۔ میرے پاک پیغمبر نے اپنے دروازے پہ دستک دی ہے۔ ام المومنین سیدہ تجیبہ طاہرہ اما خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی سب سے بڑی اور پہلی بیٹی سیدہ زینب سے فرمایا، میری بیٹی لگتا یہ ہے کہ تیرے بابا تشریف لائے ہیں، آپ جلدی جاؤ اور جا کے دروازہ کھولو۔ حضور کی بڑی بیٹی دوڑ کے آئی، آ کے جب دروازہ کھولا اپنے بابا کی حالت کو دیکھا تو چیخیں نکل گئی، بابا کے سینے سے چمٹ کے رو کے کہتی ہے، بابا جانی یہ دنیا آپ کا پیچھا کب چھوڑے گی، کب یہ ظلم کے دن گزرے گے اور امن کا پیغام آئے گا۔ میرے پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی کے سر پہ محبت سے پیار کیا۔ حضور نے فرمایا، میری بیٹی زینب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دن قریب ہے جب تیرے بابا کا دین پوری دنیا پہ غالب ہو جائے گا۔ قرآن اعلان کرتا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں کسی قربانی کا سوال اپنی امت سے نہیں کرتا، میں کسی قربانی کا اجر اپنی امت سے نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، میری اولاد کا خیال کرنا، میری قرابت کا لحاظ کرنا، میری قربت کا خیال کرنا، میرے خون سے وفا کرنا۔ میری اولاد نے بھی میری امت کے لیے بڑے دکھ جھیلے ہیں، جیسے فاقے نبی نے اٹھائے ویسے نبی کی اولاد نے اٹھائے، جیسے ستم نبی نے اٹھائے ویسے نبی کی اولاد نے اٹھائے۔ اس امت کے مستقبل کے لیے اگر نبی کے پیٹ میں پتھر ہے، یہی حالات اللہ کے نبی کی اولاد کے بھی آئے ہیں۔ مجھے وہ دن نہیں بھولتا، میرے پیغمبر اپنے گھر سے نکلے، نبی کے چہرے پہ نکاح و کمزوری کے آثار تھے۔ حضور گلی میں آئے، جب بھی میرے نبی کسی گلی میں تشریف لاتے، نبی کے قدموں کی برکت سے راستے خوشبودار ہو جاتے، لوگ گھروں سے نکل آتے، آقا باہر کو نکلے، ادھر سے جناب صدیق آئے، ادھر سے جناب فاروق آئے، صحابہ کرام تشریف لائے، سامنے ایک گلی ہے، ایک صحابی باہر نکلے، پیغمبر کا چہرہ دیکھا، پاؤں سے زمین نکل گئی، نبی کے چہرے پہ نکاح و کمزوری کے آثار ہیں۔ میرے نبی کی قربانیوں پہ غور کرو، تڑپ جاؤ کہ خدا کی قسم قدموں میں اشرفیوں کا ڈھیر لگا ہوا، 4 دن سے پیٹ پر پتھر بدا ہوا ہے، دوسروں کے واسطے سیم و زر و جوہر، اپنا یہ حال ہے کہ چولہا بجھا۔ نبی نے فاقوں کی زندگی بسر کی، میرے آقا اپنے گھر سے باہر آئے، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھنا ٹھوک والو، نبی کے چہرے پہ نکاحت تو کمزوری ہے۔ صحابی نے محبوب کا چہرہ دیکھا، پاؤں سے زمین نکل گئی، کہنے لگی اللہ کے نبی میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میرے گھر تشریف لائے، میرے گھر میں اپنے نبوت کے قدم رنجا فرمائے، آقا میں آپ کا کھانا پکانا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب نے صدیق کو فاروق کو لیا، محبوب اس کے گھر گئے، اس صحابی نے اپنی بیوی سے کہا جلدی کرو، تندور تیار کرو، آٹا گوندو، خود جلدی سے بکری کو ذبح کیا، میاں بیوی دونوں نے مل کے کھانا تیار کیا۔ کچھ دیر کے بعد جب محبوب کے دسترخوان پہ کھانا سجایا گیا، کلیجے پہ ہاتھ رکھنا، میرے پاک پیغمبر نے خوبصورت برتنوں سے جب کپڑے اور ڈھکن ہٹائے، حضور نے دیکھا بکری کا گوشت ہے اور تازہ تندور کی روٹیاں ہیں۔ میرے آقا کی آنکھیں برس پڑی، حضور نے ایک روٹی اٹھائی، اس پہ چند بوٹیاں رکھی، فرمایا جا میری بیٹی زہرا کے گھر دے کے آ، آج کئی دنوں سے محمد کی بیٹی بھی بھوکی بیٹھی ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے آقا کی ثواب پہ حق جاری ہوتے کہ میرے خون کا حیا کرنا۔ اگر دل پہ ہاتھ رکھو تو ایک جملہ کہتا ہوں، حسن نبوت کا خون ہے، سبحان اللہ کہہ دے ذرا ذوق سے، حسین نبوت کا خون ہے، بلکہ علماء کرام موجود ہیں،
حضرت مخلص عبداللہ صاحب موجود ہیں، دیگر علماء کرام. اگر جناب امام حسن اور امام حسین کا میرے پاک پیغمبر سے رشتہ دیکھا جائے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حسنین کریمین اللہ کے پاک پیغمبر کی سب سے چھوٹی چوتھی لاڈلی شہزادی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ عافیہ عفیفہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد ہے. اگر رشتے کو دیکھا جائے تو بیٹی کی اولاد کو نواسہ کہا جاتے. حسن نواسہ رسول ہے، حسین نواسہ رسول ہے، نبی کی بیٹی کی اولاد ہے، حسنین کریم ہے. یہ حقیقت اپنی جگہ پہ، رشتہ اپنی جگہ پہ، لیکن میرے جملوں کو یاد کرنا. کھولے کتابوں کو، کسی مقام پہ بھی اللہ کے نبی کی زبان نے ذکر کیا امام حسن کا، ذکر کیا امام حسین کا. میرے آقا نے انہیں کبھی بھی نواسہ نہیں کہا. نبی جب بھی بولے ہیں اللہ کے پیغمبر نے حسین کو بیٹا کہا. یہ بیٹے ہیں مصطفیٰ کے. ایک جملہ کہتا ہوں دل پر لکھنا. امام حسین شہید ہوئے، بندہ ایک ہی دفعہ مرتا ہے. کوئی نہیں توجہ میں کیا کہہ رہا ہے؟ بندہ مرتا کتنی بار ہے؟ زور سے بولو. ایک ہی دفعہ بندہ مرتے، لیکن مرتا بھی وہی ہے جس کے مقدر میں مرنا لکھا ہو. حسین کٹ کے بھی نہیں مرا. مرتا بھی وہ ہے کہ جس کے مقدر میں مرنا لکھ دیا گیا ہو. حسین ٹکڑے ہوا پھر بھی نہیں مرا، ذبح ہوا پھر بھی نہیں مرا، جان لٹائی پھر بھی نہیں مرا. بلکہ میں ایک اور جملہ کہتا ہوں، مارنے والے مر گئے، یزید مر گیا. کون توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ماشاءاللہ. مارنے والے مر چکے ہیں، مارنے والے مٹ چکے ہیں. آج ہر گلی میں یزید مرتا ہے، ہر اڈے میں یزید مرتا ہے، ہر بستی میں یزید مرتا ہے. مارنے والے مٹ چکے ہیں. حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد. دنیا سمجھتی ہے کہ جو ٹکڑے ہو جائے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو ذبح ہو جائے وہ دھرتی سے مٹ جاتا ہے. یاد رکھو، مرتا وہ نہیں جس کی جان چلی جائے، مرتا وہ نہیں جن کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائے، مرتا وہ نہیں جن کے سر نیزوں کی آنیوں پہ چڑھا دیے جائے، مرتا وہ نہیں جن کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے جائے. چکوال والوں، ہم اسلام کے ہر شہید کو عقیدت کا سلام پیش کرتے ہیں. بدر کے شہداء ہمارا ایمان ہے، احد کے شہداء ہماری عزت ہے، خیبر و تبوک کے شہداء ہمارا فخر ہے. لیکن خدا کی قسم دھرتی پہ ایسا کوئی شہید نظر نہیں آئے گا جیسے حسین اور صاحبان حسین شہید ہوئے. جاؤ جا کے دھرتی پہ تلاش کرو، تمہیں بدر کے شہداء مکمل ملیں گے. سر بھی ملے گا، لاش بھی ملے گی. احد کے شہداء مکمل ملیں گے، دھڑ بھی ملے گا، لاش بھی ملے گی. خیبر و تبوک کے شہداء مکمل ملیں گے، سر بھی ملے گا، دھڑ بھی ملے گا. لیکن کربلا کے شہید اتنے مظلوم شہید ہیں، کربلا کے شہید اتنے عظیم شہید ہیں، کربلا کے شہید کائنات پہ انفرادی حیثیت رکھنے والے عجیب شہید ہیں. تمہیں کسی مقام پہ شہیدوں کے سر اور دھڑ ایک مقام پہ نہیں ملے گے. دھڑ کئی دفن ہے، سر کئی دفن ہے، جن کے جسم کے مکمل ٹکڑے بھی آپس میں نہیں ملے. ہر
جگہ پہ وہی حسین ہے، ہر گلی میں وہی حسین ہے، ہر مسجد پہ وہی حسین ہے، ہر زبان پہ وہی حسین ہے، ہر دل میں وہی حسین ہے۔ اے مٹانے والوں مٹ چکا ہے یزید، مٹانے والوں ابن زیاد مٹ چکا ہے، شمع لعین مٹ چکا ہے، خالی قاتل مٹ چکا ہے۔ حسین تو کل بھی زندہ تھا، حسین تو آج بھی زندہ تھا۔ دل برا میں نے کل بھی ایک جملہ کہا، آج بھی کہتا ہوں، شریعت محمدی میں جانور بھی ذبح کرو تو جانور کے سامنے ذبح نہ کرو۔ مجھے مصطفیٰ کی شریعت جانور کے سامنے جانور ذبح کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ کربلا کی مظلومیت کو سمجھو، ماؤں کے سامنے بچے ذبح کیے گئے، بیٹیوں کے سامنے باپ ذبح کیے گئے، بہنوں کے سامنے بھائیوں کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ یہ سب کچھ ہوا، بات یہیں پہ ختم نہیں۔ اگر وقت ہوتا تو شاید یہ مظلومیت کی داستانیں چھوڑ کھلی انہیں کھولنے کی کوشش کرتے۔ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا واہ حسین، یا حسین نہیں واہ حسین، یا مظلومیت کی ادا ہے، واہ غیرت کی ادا ہے۔ حسین نام ہے غیرت کا، حسین نام ہے جرت کا، حسین نام ہے ہمت کا، حسین نام ہے استقلال کا، حسین نام ہے بہادری کا، حسین نام ہے دلیری کا۔ جو جرت سے مرے، جو ہمت سے مرے، استقامت سے مرے، قیامتیں آ سکتی ہیں لیکن وہ کبھی دھرتی سے مرا نہیں کرتے، کبھی دھرتی سے مٹا نہیں کرتے۔ لہذا اگر ایمان کی حرارت موجود ہے میرے ساتھ ہاتھ بلند کر کے ذرا اعلان کیجئے گا، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، ذرا ہاتھوں کو لہرا کے بولیے واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا واہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا واہ حسین۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا واہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ حسین ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے تیری عزت کو بیان کرتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ دیر تک چلے گا۔ میرے خوبصورت بھائی جن کا نام ہی برینڈ ہے ماشاءاللہ، اللہ مزید برکت مقدر فرمائے۔ میرا وقت پورا ہونے کو ہے، انشاءاللہ آپ دعا تک بیٹھیں گے اور جھولیاں بھر کے جائیں گے۔ جب تک اگلے مہمان کا اعلان نہیں ہوتا، ایک میری نسبت کا مہمان ہے، آپ ان سے صرف 3 شعر پر سنیں گے ذکر حسین پہ، اور میری نسبت کی قدر کر کے میرے مہمان کی خدمت کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق